مریم نواز شریف صاحبہ کی جو حکومت ہے وہ گورننس، شفافیت اور میرٹ کا جو انہوں نے ایک نیا ماڈل متعارف کروایا ہے، اس کی مثال جو ہے وہ اب دنیا میں دیے جانے لگی ہے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ COP 30 کے اندر، اس کے بعد امریکن کانگریس مین، پھر فوربس، اور اب جو برمنگھم کے جو وہاں کی منتظمین ہے، جو رضاکارانہ تنظیم ہے، وہ جو ستھرا پنجاب سے اور پنجاب سے سیکھنا چاہتی ہے، پنجاب کا جو ستھرا پنجاب کا چیف منسٹر صاحبہ کا ماڈل ہے، اس کو وہ برمنگھم کے اندر جو ہے وہ اس کو لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ یقیناً چیف منسٹر صاحبہ کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن پاکستان کے لیے، پنجاب کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اب جب ہمیں پہلے کسی وقت برطانیہ کی اور یورپ کی اگزامپل دی جاتی تھی، اب اللہ کا شکر یہ ہے کہ دنیا کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کے پنجاب کی اگزامپل دی جاتی ہیں، اور پنجاب کو جو ہے وہ اچھے کاموں کے لیے کوٹ کیا جا رہا ہے، اور اس سے میں سمجھتی ہوں کہ بہتر چیز پنجاب کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے ہو نہیں سکتی۔ جو کابینہ کے چند اہم فیصلے ہیں، اس میں ایک تو جو انکوائریز، آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی افسر کے خلاف اگر کوئی الزام لگتا تھا تو اس کی انکوائریاں جو ہیں وہ سال ہر سال چلتی تھیں، اور ایجنڈا بھی یہ تھا کہ جی 2 سال ٹائم ہوتا ہے انکوائری کا، اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی اجازت دے دیں۔ تو اس میں چیف منسٹر صاحبہ نے یہ حکم دیا کہ ایکسٹینڈ کیوں کرنا ہے، 3 مہینے کے اندر اندر جو ہے انکوائری کمپلیٹ ہونی چاہیے، تاکہ جو سزاوار ہے اس کو سزا مل سکے، اور جو بے گناہ ہے وہ اس اذیت سے جو ہے وہ چھوٹ سکے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ پنجاب کے اندر دوسرا IT سٹی چیف منسٹر صاحبہ نے راولپنڈی کے اندر جو ہے وہ بنانے کی منظوری دی ہے۔ پہلا IT سٹی انشاءاللہ تعالیٰ جو لاہور کے اندر بن رہا ہے، دوسرا انشاءاللہ تعالیٰ پنڈی کے اندر بنے گا۔ اور پھر جو ٹریفک لائٹس ہیں، جس طرح سے آپ بڑے شہروں کے اندر، بڑے ملکوں کے اندر آپ ٹریفکس کا نظام دیکھتے ہیں، اب جدید ترین لائٹس کے ساتھ، جس میں پیڈسٹرینز کے لیے جو ہے وہ بٹن، جیسے آپ نے دیکھا ہے دنیا میں، بٹن دبا کے وہ اپنے لیے جو ہے وہ ٹریفک کھڑی ہوتی ہے، اور پیڈسٹرینز جو ہیں وہ اپنے لیے جگہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح کا جو نظام ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ لاہور کے اندر بڑی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے گا۔ زیبرا کراسنگ کو جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے اس کو بنانا اور اس کو محفوظ کرنے کی انسٹرکشنز جاری کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امتحانات کی شفافیت کو جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے پنجاب کے اندر امتحانی نظام جو ہے وہ بہتر ہے، تمام صوبوں سے بہتر ہے، اور پنجاب میں اس طرح کی کوئی بڑی وائلیشن کی خبر آپ نے کبھی نہیں سنی کہ جہاں پہ سینٹر کے سینٹر بک جاتے ہوں، یا جہاں پر جو ہے وہ کوئی امتحانی نظام کے اندر جو تبدیلی کرنے کا چانس ہو۔ اس کے باوجود چیف منسٹر صاحبہ کا یہ کل کابینہ کا جو یہ فیصلہ ہے کہ ایک پورا علیحدہ سے انڈیپینڈنٹ نظام بنایا جائے گا امتحانات لینے کے لیے، جس کا اسکول سے اور اس کی اسکول کی کونسل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ بچے خود اپیئر ہوں گے اور ایک ٹرانسپیرنٹ نظام کے ذریعے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہولی فیملی ہسپتال ہے فیصل آباد، اس کے اندر جو مسنگ آلات ہیں ان کی فراہمی کو یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ مدر اینڈ چائلڈ جو مری کا ہسپتال تھا، اس کو جنرل ہسپتال بنانے کی منظوری دی گئی ہے۔ گجرانوالہ میں جو ہے وہ نیا کارڈیالوجی ہسپتال بننے جا رہا ہے۔ یہ ایک بڑا درینہ مطالبہ تھا گجرانوالہ کے لوگوں کا کہ ان کو کارڈیالوجی ہسپتال چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ نیا کارڈیالوجی ہسپتال دینے جا رہے ہیں۔ دوسرا، کل چیف منسٹر صاحبہ نے 720 جو محنت کشوں کے فلیٹس کی قرعہ اندازی کی ہے، اس میں جو یہ 720 فلیٹس جو ہیں یہ ان کے 7 دن کے اندر اندر ان محنت کشوں کے حوالے کیے جائیں گے، اور ابھی جو ہے مزید 1872 جو فلیٹس ہیں یہ 18 ماہ میں کمپلیٹ ہوں گے۔ یہ 36 لاکھ روپے کی مالیت سے یہ فلیٹس تعمیر کیے گئے ہیں، لیکن یہ فری آف کاسٹ تمام جو محنت کش ہیں ان کو بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی معاوضے کے دیے جا رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو چیف منسٹر صاحبہ نے کل کی وہ یہ تھی کہ جو بیوائیں ہیں اور جو ڈسیبلڈ ہیں، ان کے لیے جو ہے ان کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ وہاں موجود تھی، اور چیف منسٹر صاحبہ نے یہ حکم دیا کہ جتنی بھی بیوائیں ہیں اور جتنے بھی ڈسیبل ہمارے محنت کش ہیں ان کی کوئی قرعہ اندازی نہیں ہوگی، بغیر قرعہ اندازی کے جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کو، اور جو بیوائیں ہیں ان کو بغیر کسی قرعہ اندازی کے یہ فلیٹس جو ہیں فری آف کاسٹ ان کو دیے گئے۔ اور یہ یقیناً ایک جو ان کا لوگوں کو اپنی چھت دینے کا جو ایک ان کا منصوبہ اور ایک ان کی خواہش ہے
یہ اسی کی کنٹینیوٹی تھی. اس کے ساتھ ساتھ زراعت کے حوالے سے کل ہمارے جو منسٹر ایگریکلچر ہیں ان کو اور سیکرٹری ایگریکلچر کو مبارکباد دی گئی. ان کو سب نے کابینہ نے ان کو خراج تحسین پیش کیا کہ جو ایک گندم کے حوالے سے جو ریکارڈ قائم کیا ہے پنجاب نے, اس کے اوپر یقیناً میں چاہوں گی کہ منسٹر صاحب آپ کو خود بریف کریں, لیکن انہوں نے اور ان کی ٹیم نے جتنی محنت کے ساتھ اپنا ٹارگٹ اچیو کیا, باقی صوبے اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائے. اور پنجاب کا ہمیشہ کی طرح اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے بہت دلی مسرت اور جو ان کا ایک ویژن اور ان کی ایک کمٹمنٹ ہے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی, انہوں نے اس کو دوبارہ دہرایا. تو میں ایگریکلچر منسٹر صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کو ایگریکلچر کے حوالے سے جو میریکلز, یہ یقین مانیے یہ اقدامات نہیں ہیں, یہ پروگرامز نہیں ہیں, یہ میریکلز ہیں جو پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں, یہ ایگریکلچر منسٹر صاحب کو بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب دوستوں کا, بھائیوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے تشریف لائے, وقت نکالا. میں سرسری سی بات یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان کی عوام جو ہے وہ دو ماڈل آف گورننس اور گورنمنٹ دیکھ رہی ہے. ایک طرف ماڈل ہے پروگریسو ماڈل, مریم نواز شریف کا ماڈل, اور دوسری طرف ماڈل ہے ذہنی مریض کا ماڈل. ذہنی مریض کا ماڈل یہ کہتا ہے کہ ہسپتالوں میں دوائی ہو نہ ہو, ہسپتالوں میں لوگوں کو علاج ملے نہ ملے, دہشت گردی عروج پر ہو, سڑکیں نہیں بنانا کیا ٹوٹی سڑکوں کو بحال کرنا ہو نہ ہو, صفائی کرنی ہو نہ ہو, لیکن ساڑیاں اڈیالہ جیل دے سامنے ڈنڈ بیٹھکاں ضرور ویکھو. دوسری طرف پروگریسو ماڈل کیا کہتا ہے؟ پروگریسو ماڈل یہ کہتا ہے کہ وہی انتظامیہ, وہی ادارے, وہی محکمے, وہی پولیس, وہی ایڈمنسٹریشن, وہی لوگ. فرق کیا ہے؟ فرق سوچ کا ہے, فرق ویژن کا ہے, فرق ڈیلیوری کا ہے, فرق لیڈرشپ کا ہے. اور اس لیڈرشپ نے ان 2 سالوں کے اندر پنجاب میں وہ کام کیے ہیں جو پاکستان اور پنجاب کی تاریخ میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے. یہ 4 سال پہلے بھی پنجاب کے اوپر ذہنی مریض ماڈل کی ایگزیکیوشن ہوئی, اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ ہر چوراہے اور ہر موڑ پہ گوگی پنکی کا سکینڈل سامنے آیا. آج مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کو 2 سال گزر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک سکینڈل کیا, کسی سکینڈل کا ایس بھی کہیں سے باہر نہیں نکلا. لوگوں کی سوچ کو اپروچ کیا جا رہا ہے, لوگوں کی سوچ بدلی جا رہی ہے, اور ہر محکمے کے اندر وہ تمام انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں جو پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملے. ایک طرف بچوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ اور اسکالرشپس, اور دوسری طرف بچوں کو اکسانا کہ آؤ دوسرے صوبوں پہ اٹیک کر دو اور اڈیالہ جیل کے سامنے جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواؤ. یہ سوچ کا فرق ہے, یہ صوبوں کی ڈیولپمنٹ کا فرق ہے. ہمیں ہمدردی ہے کے پی کے کی عوام کے لیے, اور افسوس ہوتا ہے کہ وہ کس دلدل میں پھنسے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دلدل سے وہ جلد آزاد ہوں گے. میں یہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ زراعت کے اوپر جس طرح منسٹر انفارمیشن نے بات کی, یہ بات اور یہ تنقید ہوتی تھی کہ پنجاب میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور کاشتکار جو ہے وہ گندم کا ٹارگٹ پورا نہیں کرے گا. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب کا جو ٹارگٹ تھا وہ 16.5 ملین ایکڑ تھا, اور آج ہم اپنے ٹارگٹ کا 102% اچیو کر چکے ہیں کہ 100 سے 2% اوپر. اگر میں یہ کمپیئر کروں کہ پچھلے سال سے کتنی گندم زیادہ لگی ہے, تو پچھلے سال سے 4% گندم زیادہ لگی ہے. آج کے دن تک 22 دسمبر کو ہماری فائنل رپورٹ آنی ہے. آج کے دن تک ہم 101 کروڑ 65 لاکھ ایکڑ کے ٹارگٹ کے اگینسٹ 1 کروڑ 67 لاکھ ایکڑ کا ٹارگٹ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچیو کر چکے ہیں. اگر میں یہ بات کروں کہ پنجاب کا کمپیریزن ہو ٹارگٹ اچیو کرنے میں سندھ اور کے پی کے ساتھ, تو وہ ابھی بھی اپنے 90% کے قریب کھڑے ہیں, اور جو ان کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا, اور پریشر ہر وقت پنجاب کے اوپر ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ اگر پچھلے سال سے کمپیئر کریں کہ سرٹیفائیڈ سیڈ کا زیادہ کتنا استعمال ہوا, تو 27% زیادہ سرٹیفائیڈ سیڈ استعمال ہوا. یوریا کھاد کا پچھلے سال سے اس سال کتنا زیادہ استعمال ہوا, تو 26% زیادہ یوریا کا استعمال ہوا. کھادوں کی قیمتوں کی بات کریں تو مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کے اندر ڈی اے پی ہو, یوریا ہو یا کوئی بھی کھاد ہو, وہ اپنے فیکٹری ریٹ سے 300-400 روپیہ کم دستیاب ہے, اور وافر دستیاب ہے, نہ بلیک ہے نہ شارٹیج ہے. اور وہ بھی وقت مجھے یاد ہے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے ضلع کے اندر کھادیں سیاسی ڈیروں پر ملا کرتی تھی, دکانوں پر ملا نہیں کرتی تھی. آج ہر جگہ آپ کو وافر دستیابی ہے.
सो मैं ये बात करता चलूं कि 1,65,00,000 एकड़ में से पंजाब की जरूरत जो है वो 1,40,00,000 एकड़ पर पूरी हो जाती है कि अगर 1,40,00,000 एकड़ गंदम पंजाब में लगे तो पंजाब के अंदर जितने लोग रहते हैं उनको किसी किस्म की गंदम की शॉर्टेज का सामना नहीं होगा। ये ऊपर वाली गंदम अल्लाह ताला ने हमें ये एजाज बख्शा है कि हम ये बाकी सूबों को फीड करते हैं, और फीड करने के बावजूद जो क्रिटिसिज्म है, जो अपने टारगेट्स हैं, वो उनसे मीट नहीं हो सक रहा है। मैं दूसरी बात जो अल्लाह ताला का करम है हमारे पे कि हमें पहली मर्तबा लाहौर में सर्दियों में सूरज देखने को मिला है, और उस सूरज देखने के पीछे एक चीफ मिनिस्टर का विजन था और एग्जीक्यूशन थी जो सीनियर मिनिस्टर ने उसको लीड किया, और बाकी तमाम महकमों ने उसके ऊपर अपना किरदार अदा किया। इस दफा स्पार्को ने रिपोर्ट किया कि स्टबल बर्निंग मुंजी की बाकियात जो हैं वो 70% कम जली हैं। तो क्या ये एक ओवरनाइट ऐसा हुआ है? नहीं, इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की दिन रात की मेहनत शामिल है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने फार्मर्स तक राब्ता किया, उनको एजुकेट किया कि अगर अपना आप ऑर्गेनिक मैटर और टॉप सॉइल को जला देंगे, वो न्यूट्रिएंट जाया कर देंगे, तो अगर आप उसका नुकसान होगा, और अगर आप उसको प्लाव कर देंगे तो शायद 2-3 साल बाद खाद की भी कम इस्तेमाल आपको करना पड़े। एक बहुत बड़ा गैप था। जब हम आए तो सुपर सीडर पंजाब के अंदर 300 थे, बेलर जो थे वो चंद थे। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से पंजाब के अंदर 5,300 सुपर सीडर है, और अगली मुंजी की फसल के हार्वेस्ट से पहले हमारे पास पंजाब में 10,300 सुपर सीडर होंगे। जब हमने सुपर सीडर लॉन्च किए तो लोगों को समझ नहीं थी कि मशीन क्या है। आज गंदम की काश्त के अंदर कैफियत यह थी कि हर जिम्मेदार की ख्वाहिश थी कि हमारी गंदम की बेवाई सुपर सीडर से हो, और वो उन्होंने अपना सुपर सीडर 7,000 6,500 पर एकड़ के हिसाब से लोगों को रेंट कर अपनी औरों की भी गंदम लगवाई।